قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ 500 کروڑ بھی مانگو تو مل جائے گا۔ 44 سیکنڈ میں ایسا معجزہ ہوگا کہ سب خاندان والے فون کر کے امیر ہونے کی وجہ پوچھیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے عید کے 3 دنوں میں سے کسی ایک دن پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سینے کا راز آج پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں، اپنی پریشانی کو، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسی چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن، عید کے ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو، یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے، آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی کہ اس کو اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے، صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت سورہ مبارکہ، جو کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، جس کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ اس کا بڑا مختصر سا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر ایک واحد ایسی سورت مبارک ہے جو کہ ہر شخص، بوڑھے بچے کو یہ سورت مبارک زبانی یاد ہوتی ہے۔ ناظرین، عید کے ان بابرکت دنوں میں آپ کو ایک ایسی تسبیح کا عمل بتانے لگا۔ یہ عمل آپ نے آج کے دن کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گا۔ یہ جو عمل ہے، اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائے گا، اللہ پاک ایسا کرم فرمائے گا کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو، نہ گناہوں سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ الکوثر کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس سورہ مبارک کی چھوٹی سی 3 آیات کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی، فرما بردار والی ہوتی ہے۔ آج کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے کے کیا کیا فوائد ہیں آپ کو ملیں گے، وہ سارا کا سارا بتائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر پہاڑ سے زیادہ پریشانی ہو، اگر صدقے دل
دل کے ساتھ اس سورت کا وظیفہ اس بابرکت عید کے دنوں میں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مکمل طور پر ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، خواہ وہ پیسے کی پریشانی ہو گھر کے اندر یا کوئی اور پریشانی ہو۔ یہ تسبیح جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کر لیا تو آپ کے گھر کے اندر سے پہاڑ سے بھی زیادہ پریشانی ہوئی تو انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو صدقے دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اور بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر، عاجز ہو کر، مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنے نبی میرے اور آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ آنکھ جھپکنے تک آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو میرے بھائی بہن جن کا نوکری کا مسئلہ ہے، جن کا کاروباری مسئلہ ہے، دکان پر ان کو جو ہے وہ گاہک نہیں آتے، دکان میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، اسی طرح قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اس طرح کے کچھ میرے بھائی بہن مجھے کمنٹس کرتے ہیں ہم نے اپنے بیٹے یا بیٹیوں کی شادیاں کروانی ہیں، ہم شدید مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، ہمارے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کروا سکیں، کوئی ہمیں خاص اور مجرب وظیفہ بتائیں ہمارے یہ مسائل سارے جو فوراً حل ہو جائیں۔ اور کچھ میرے بھائی بہن اکثر مجھے روزانہ تقریباً کچھ نہ کچھ کمنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا ذاتی مکان چاہیے، ہم کرایوں کے مکان میں رہتے ہیں، ہماری بس ایک ہی خواہش ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے۔ تو میرے بھائی بہن بھی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، لازمی اس وظیفے کو، اس عمل کو لازمی اپنی زندگی میں ایک بار کر لینا۔ ناظرین، یہ عمل آپ کو کس وقت پڑھنا ہے؟ اس میں جو دن ہے وہ عید کے دنوں میں کسی بھی دن آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جس دن بھی عید کے دنوں کے علاوہ جس دن بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں آپ یہ عمل پڑھنا شروع کر دیں، اور وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، رات کو پڑھ لیں، آدھی رات کو پڑھ لیں، جس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو میرا آپ کو مشورہ ہے ویڈیو دیکھتے ہوئے ہی آپ یہ وظیفہ فوراً پڑھ لیں۔ جہاں بیٹھے ہوں آپ کوشش کریں کہ صاف ستھری پاک جگہ پر بیٹھ جائیں، اور آپ لوگ یہ وظیفہ جو بالکل آسان وظیفہ ہے، اتنا آسان وظیفہ ہے کہ شاید کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو، میں یہ مثال دے رہا ہوں، تو وہ بھی یہ عمل، یہ وظیفہ فوراً پڑھ لے۔ ناظرین، میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آسان وظائف آپ لوگوں کو بتایا کروں، اور اتنے مجرب اور آزمودہ وظائف آپ کو بتایا کروں کہ آپ ایک تو آسانی سے وہ وظائف پڑھ بھی لیں اور فوری طور پر آپ کے مسائل حل ہو جائیں اللہ پاک کی ذات پر۔ لیکن آپ کو پورا بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے جیسا کہ ناظرین میں نے آپ کو بتایا، آپ لوگ ویڈیو کو دیکھتے ہوئے ہی وظیفہ پڑھ لیں تاکہ آپ لوگوں سے کوئی بھول چوک نہ ہو، آپ کو یاد ہی رہے گا۔ ہو سکتا ہے آپ بعد میں بھول بھی جائیں تو آپ لوگ اگر بعد میں کرنا چاہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ ویڈیو کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، پھر انسان بعد میں جو ہے وہ کل کروں گا، پرسوں کروں گا، اس چکر میں جو ہے وہ نہیں کر پاتے، یا بھول جاتے ہیں یا ذہن سے نکل جاتا ہے، دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہ آسان سا وظیفہ پڑھتے وقت آپ سب سے پہلے جب یہ وظیفہ شروع کریں گے، سب سے پہلے آپ کو درود پاک، جو درود پاک جب بھی وظائف پڑھتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا، اور آپ نے وظائف پڑھتے ہوئے اول و آخر درود پاک لازمی پڑھا ہوگا، تو یہ وظیفہ بھی پڑھنے سے پہلے آپ کو درود پاک کم سے کم 3 مرتبہ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی آپ پڑھ لیں، درود پاک 3 مرتبہ کم سے کم پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایک مرتبہ فوراً سے سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طرح کی جو سورت چھوٹی سی ہم پڑھ کر آپ کو اکثر جو بتایا کرتے ہیں، پڑھنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ ثواب مل جائے، دوسرا مقصد جو مین ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تلاوت میں جو غلطی وغیرہ جو اکثر بھائی بہن کر جاتے ہیں وہ غلطیوں سے بچ سکیں، جنہوں نے تجوید نہیں پڑھی ہوئی کہ کہاں پر غنہ کرنا ہے، کن الفاظ کو
موٹا پڑھنا ہے اور کن الفاظ کو باریک پڑھنا ہے اور کتنا کھینچنا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری مرتبہ بھی آپ سورہ کوثر پڑھ لیں، پھر اسی طرح آپ لوگ تیسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ آپ لوگوں کو سورہ کوثر پڑھنی ہے درود پاک پڑھنے کے بعد۔ لیکن ناظرین ایک بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے، جب شروع میں آپ لوگ درود پاک پڑھیں اس سے پہلے اپنی حاجت کو ذہن میں لازمی رکھیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، مثال کے طور پر آپ کو ذاتی گھر چاہیے ہو تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے گھر مل جائے، اس لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ مطلب جو بھی آپ کی حاجت ہو اس حاجت کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ نیت کر لیں اس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، فوراً سے آپ کو 3 مرتبہ جو ہے وہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ یہ عمل کرتے ہی انشاءاللہ آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہوتا جائے گا۔ بس اللہ کی ذات پر امید رکھیں، رب کریم کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اپنے اللہ کریم کی محبت کا پس آپ اللہ سے مانگتے وقت اپنے گناہوں کو مت دیکھا کریں کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں، وہ تو غفور الرحیم ذات ہے۔ آج آپ توبہ کر لیں، اپنے اللہ کو منا لیں، اس سے صلح کر لیں، وہ بھی جلد مان جاتا ہے۔ اب آپ نے یا مجیبو یا اللہ یہ مکمل وظیفہ جو میں نے پڑھ کے بتایا 1 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں یا مجیبو یا اللہ یہ 2 مرتبہ ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے یا مجیبو یا اللہ یہ آپ کو 11 مرتبہ جس طریقے سے میں نے یہ پورا وظیفہ پڑھا کہ سارے وظائف ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح آپ کو یہ وظیفہ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوراً سے آپ کو دوبارہ سے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔